ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے. ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دے دی گئی ہے. یہ امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے اس وقت کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دے دی گئی. اب سے کچھ دیر پہلے تم ریمارکس ڈسکس کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے کہ انہوں نے ڈیورنگ پروسیڈنگز ریمارکس کیا دیے ہیں, لیکن اب یہ ججمنٹ ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے. یہ امپورٹنٹ نیوز ہے سر. تو پھر اس کے اندر if the courts can intervene in parliament, then why can't the parliament intervene? اگلا ڈیسیژن سن لینا سر. تحریک عدم اعتماد زیر التوا رہے گی. تحریک عدم اعتماد زیر التوا رہے گی, اس کے اوپر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد زیر التوا رہے گی اور سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے کل عدم قرار دے کہ یہ پھر عدالت کر کیا رہی ہے. تھینک یو. پھر وہی بات ہوگی نا, بیسکلی چیف جسٹس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آگے اگر آپ نے موو کرنا ہے, it is in the interest of all political parties and پاکستان کے الیکشن کروائے جائیں. مجھے لگتا ہے اس قسم کا فیصلہ آنے والا ہے. دیکھیں تحریک عدم اعتماد زیر التوا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے. جو اسمبلی ڈیزالو کی گئی وہ بھی غیر آئینی. ارے نہیں, پھر یہ ہو گیا نا, اٹ مین اسمبلی جو توڑی گئی وہ غیر آئینی. اس کا مطلب ہے کہ وی گو بیک ٹو 3rd of April. تحریک عدم اعتماد زیر التوا رہے گی. کہا وزیر اعظم عمران خان کا اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دی گئی ہے, اور وزیر اعظم کی ایڈوائس غیر آئینی ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈوائس کیا تھا کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. یہ ایڈوائس بھی غیر آئینی ہے. اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ نہ صرف ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے, بلکہ اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے قومی نشریاتی ادارے کو بلا کر جو قوم سے خطاب کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, یہ اقدام بھی غیر آئینی تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے, اور میرا خیال ہے کہ لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 5 رکنی بینچ کی جانب سے. اور یہی ایوری بڈی واز آئنگ آن اٹ, اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس ہیں, ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ سرٹنلی غیر آئینی. بحال کر دی سپریم کورٹ نے, قومی اسمبلی بحال کر دی. اس کا مطلب ہے حکومت بحال ہو گئی ہے. وہ تمام وزراء جو سابق ہو گئے تھے, وہ سابقون بھی جو ہے وہ بحال ہو گئے, عمران خان ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے. اس کا مطلب اب سے کچھ دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ 3 اپریل والی جگہ پر پارلیمان بحال ہو جائے گی, تو پارلیمان بالکل بحال ہو گئی ہے. 3 اپریل والی پارلیمان ہے. ہمارا پوائنٹ ٹھیک تھا نا. بالکل آر پینل اسٹینڈز کریکٹڈ. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. 3 اپریل والا جو پوزیشن ہے قومی اسمبلی کی بحال ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جی. اور اس کے بعد آبویسلی اس کے پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں دونوں فریقین کے لیے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہوگی, اور اپوزیشن آبویسلی سیلیبریٹ کر رہی ہوگی. لیکن اس پہ اب پھر ذمہ داری پارلیمان پہ آ گئی ہے, اور جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان پر آ گئی ہے کہ وہ عوام کے لیے کیسے اپنی ذمہ داری ادا کریں. کہ نئے انتخابات کا حکم بھی کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. یعنی یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو پھرتی دکھائی جا رہی تھی, اور وہ مختلف نوٹیفیکیشنز ایشو کر رہے تھے انٹرم سیٹ اپ کے لیے. جی آج بھی ایک جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی 4 لوگوں پر مشتمل تھی کہ وہ نگران وزیر اعظم جو ہے اس کی نامزدگی کریں گے, تو وہ بھی آبویسلی اب نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے. جو نئے انتخابات کا حکم تھا وہ بھی کل عدم قرار دیا گیا ہے صدر پاکستان کا. اس کا مطلب اب انٹرم سیٹ اپ کی بات تو چھوڑ دیں آپ, اب آپ کو واپس اسمبلی میں آنا پڑے گا. وہ اسمبلی جس کو آپ نے ڈیزالو کر دیا تھا وہ غیر آئینی تھا. تحریک عدم اعتماد سے متعلق اجلاس اب 9 اپریل کو بلانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. تحریک عدم اعتماد سے متعلق جو اجلاس ہے اب 9 اپریل کو ہوگا. تو آگئی بات نمبر گیم کے اوپر, اب جو بھی ہوگا پارلیمان کے اندر ہوگا. دس از ایبسلیوٹلی اے لینڈ مارک ججمنٹ فرام دی سپریم کورٹ آف پاکستان. So till 9 April Imran Khan is prime minister and his cabinet, they all are ministers. تو اب 9 تاریخ کو نمبر گیمز پہ وہی 172 والی جو بات ہے اس پہ آ کر کھیل شروع ہوگا. Obviously when it comes to number games تو اس وقت تو اپوزیشن خاصی تگڑی دکھائی دے رہی ہے, لیکن obviously کانسٹیٹیوشن کا بحال ہونا بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ جس کو سسپینڈ کیا گیا تھا غیر آئینی رولنگ کے ذریعے سے ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے, that ruling actually stands unconstitutional. بات کہنا چاہوں گا میں, I salute to all the judges of the Supreme Court of Pakistan